آج ٹومے لگنے کی بیماری ہے دوسری، لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنے کی، کیسا آ گیا، کہاں سے کما لیے، کل تک نہیں تھا نا، 6 مہینے پہلے کیا حال تھا، آج کیا ہو گیا، ارے اس کی بچہ تھوڑے دن پہلے باہر گیا نا، اب آتے جو سو بنانا شروع کر دیے گھر، اب آتے شادی ہو گئی، پریشانی آپ کو ہو رہی۔ حاسد، یہی ایمان کی کمزوری ہے۔ جس کا حدیثوں پر ایمان ہے، نبی کی گواہی پر ایمان لایا، اللہ کی گواہی پر ایمان لایا، نظر بد وجود ہے، اس کا برق ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ قائل علم نے ایسی تیز ترار تیر کی طرح یہ نظر بد ہوتی ہے، سامنے والے کی طرف چلتی ہے، لیکن جب وہ اللہ کے ذکر و اذکار میں اللہ کی مدد مانگ کر ہوتا ہے، پلٹ کر وہی تیر اسی کی طرف آتی ہے جس نے نظر بد لگائی ہو، شر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سورۃ الفلق میں کئی مرتبہ ہر نماز کے بعد اہل الحدیث مساجد میں جو سنت کا اہتمام کیا جاتا ہے اذکار کے، من شر ما خلق ومن شر حاسد اذا حسد، کہ اللہ مجھے حسد کرنے والوں کے حسد سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا۔ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں الحاسدین میں 2 طریقے کے حسد ہیں۔ یا آپ یہ مت سوچئے حسد سے لوگوں کے جو سو برائی سے بچنے اپن کیا کرنا، یا خطبے کا اہم مقصد یہ ہے میری حسد سے آپ کیسے بچنا، آپ کی حسد سے دوسرا کیسے بچنا، اس کی طرف توجہ دیجئے۔ صرف ون سائیڈ مت سوچئے لوگوں کی حسد سے ہم کیسے بچنا، ہماری حسد سے زمانے کو کیسا بچانا، اس کی طرف توجہ دیجئے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے شر سے زمانے کو بچا لے، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ ہماری حسد دوسرے کے لیے شر ہے، اس شر سے بچا لو، یہ بھی نیکی ہے ہمارے لیے۔ حاسدین کہا پہلے حسد کرنے والا یہ ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمت کو دیکھتا ہے، کوئی خوشخبری سنتا ہے، شادی کا معاملہ ہو گیا، رشتہ طے ہو گیا، پیسے آ گئے، گاڑی آ گئی، گھر بن گیا، جو سو پاس ہو گئے، کوئی ترقی ہو گئی، کوئی قرضوں میں تھے قرضے دور ہو گئے، کپڑے جو سو اچھے خاصے آ گئے، گاڑی اچھی خاصی آ گئی، کرائے کے گھر سے نئے گھر میں آ گئے۔ آپ کے اندر ایک بات یہ ہے، الحاسدین میں پہلا حاسد یہ ہے جو اپنے کسی بھائی یا بہن یا شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو یا اولاد باپ کو یا باپ اولاد کو دیکھ کر کسی کی بھی حسد کسی کو ہو سکتی ہے۔ کہا جب دیکھتا ہے تو پہلا حاسد یہ ہے پرائمری لیول یہ کہ وہ غمزدہ ہو جاتا، مایوس ہو جاتا کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ تو پھر کہا اب درجہ یہ بڑھ جاتا، اس کی چاہت یہ ہو جاتی یہ اس کے پاس جو ہے یہ چلے جانا، یہ میرے پاس آ جانا، یہ اس کے پاس کیوں ہے تباہ ہو جانا، یہ میرے پاس آ جانا۔ یہ وہ چیز ہے جب دل کا میل بھر جاتا ہے۔ کتنی نمازیں پڑھ کے آپ ایمان کی ترقی کو پہنچے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمہارے دین کو مٹا دینے والا عمل ہے۔ تم کسی دوسرے مسلمان بھائی کا نقصان چاہتے ہو، برائی چاہتے ہو، نعمتیں چھیننا چاہتے ہو، اللہ نے جو اس کی تقدیر میں نعمتیں لکھ دی ہے، اللہ کی تقدیر پر انگلی اٹھاتے ہو، دین مٹا دینے والا عمل ہے۔ کیا باقی رہ گیا؟ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کا ارادہ کافی ہے بس۔ الحسد پرائمری لیول، انسان غمزدہ ہو جاتا۔ دوستوں کی شادی میں گئے، آپ کی ذرا 30+ ہو گئی، 30 کے اندر ہی کوئی شادی کر لیا، یوں جو بیٹھے ہوئے اپنا کب ہوتا کہ یہی حسد ہے۔ غم میں چلے جانا، فکر میں چلے جانا، بے بہرے بن جانا، یوں جو کیا ہو رہا، آپ کدھر دھن میں چلے گئے، فکر میں چلے گئے آپ، اس کے پاس کیسا ہو گیا، ہمارا کب ہوگا، مایوسی ڈال رہا، شیطان لو گریڈ کر رہا، ایمان کو اور کمزور کر رہا۔ الحاسد، یہ اپن کیا سوچتے وہ سوچیے، دوسرے اپنے کو دیکھ کے کیا سوچ رہا، ابھی وہ سیکنڈ پارٹ ہے خطبے کا۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں وہ دیکھیے، غمزدہ ہو رہے ہیں کیا، پرائمری لیول کے حاسد بن گئے کیا۔ پھر کہا علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے ایڈوانس لیول کا، پھر سیکنڈری لیول کا حاسد یہ ہے، یہی حسد جب کسی دوسرے کو دیکھتا ہے تو پھر انسان کی حسد گویا اہل علم نے کہا ایک تیز ترار تیر کی طرح ہے، اس کے جسم کی روح سے ایسی چیز وجود میں آتی ہے جو نظر بد کی شکل میں سامنے والے پر ایسا اثر کرتی ہے، چلتی لوہے کی گاڑی رک سکتی ہے، چلتی لوہے کی گھڑی رک سکتی ہے، اچھا خاصا انسان الٹی کر سکتا ہے، خے کر سکتا ہے، بخار آ سکتا ہے، چکر آ سکتی ہے، بے ہوش آ سکتا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان میں ایک قسم کے لوگ ایسے
ایسے ہیں جو تقدیر الہی کی وجہ سے جو سو قبرستان میں مدفون ہے، دوسرا طبقہ ایسا بھی ہے جو نظر بد کی وجہ سے قبرستان کو چلا گیا۔ نظر بد میرے کو کسی کی لگیں گی یہ دوسری معاملہ ہے، اس کے پروٹیکشن کا طریقہ بتایا گیا، لیکن میری نظر بد سے دوسرے کو کیا اس لیول کا نقصان ہو رہا، آپ کی نظر بد کے شر سے کیا دوسرے کو ایسا نقصان ہو رہا، اس لیول کا حاسد ہم کو بننا نہیں ہے۔ الحاسد اذا حسد، حاسد کی حسد کا دوسرا لیول ہے نظر بد۔ اب جس کا حدیث پہ انکار نہیں ہے انہیں نظر بد کو تسلیم بھی نہیں کرتا، جس کا حدیثوں پر ایمان ہے، نبی کی گواہی پر ایمان لایا، اللہ کی گواہی پر ایمان لایا، نظر بد وجود ہے، اس کا برق ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ قائل علم نے ایسی تیز ترار تیر کی طرح یہ نظر بد ہوتی ہے، سامنے والے کی طرف چلتی ہے، لیکن جب وہ اللہ کے ذکر و اذکار میں اللہ کی مدد مانگ کر ہوتا ہے، پلٹ کر وہی تیر اسی کی طرف آتی ہے جس نے نظر بد لگائی ہو، شر میں مبتلا ہو جاتا آدمی۔ طبیعت پریشان ہے تو آپ یہ سوچ رہے ہیں نظر بد لگ گئی کیا میرے کو، وہ پلٹ کے بھی آ سکتی جو آپ نظر بد کسی کو لگائے تھے، شر پلٹ کے بھی آ سکتا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دین مونڈنے والی ہے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین مٹا دیتی، ایمان کا لیول کمزور ہو جاتا۔ جب میں سوچ رہا ہوں کسی مسلمان کا آتا کیسا بھائی ہے، آج ٹومے لگنے کی بیماری ہے، دوسری لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنے کی، کیسا آ گیا، کہاں سے کما لیے، کل تک نہیں تھا نا، 6 مہینے پہلے کیا حال تھا، آج کیا ہو گیا، ارے اس کی بچہ تھوڑے دن پہلے باہر گیا نا، اب آتے جو سو بنانا شروع کر دیے گھر، اب آتے شادی ہو گئی، پریشانی آپ کو ہو رہی۔ حاسد، یہی ایمان کی کمزوری ہے، دین مٹ گیا، اب کیا باقی رہ گیا، جو نیکیاں کرے تھے برباد ہو گئی، اب کیا باقی رہ گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما، بلکہ تمہارے دین کو مٹا دینے والی ہے۔ الحاسد، حسد سے بچیے، دوسروں کے لیے جو بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس پر ہم سوال نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ پلٹ رہے تھے، سفر سے، غالباً سہل رضی اللہ عنہ راستے میں رکے، ایک پہاڑ کے پیچھے آپ غسل کرنے کے لیے اپنا کرتا اتارے، جو دوسرے صحابی کی نظر ان پر پڑی تو دیکھا کہ سہل تیری چمڑی کتنی خوبصورت ہے، تیری چمڑی تو کنواری عورت سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اتنا کہنا تھا، گر گئے اور گردن اٹھانے نہیں آ رہا، لوگ کوشش کرے اٹھ رہی نہیں گردن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جا کر کہا کہ آپ اس معاملے میں کچھ مدد کر سکتے ہیں، کچھ مشورہ دیں گے ہمیں؟ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ذمہ دار سمجھتے ہو اس امر میں؟ کہا ذمہ دار تو یہ ہے کہ شخص نے یہ کہا تھا تو وہ گر گئے، تو کہاں بلاؤ انہیں، بلا کر لائے، کہا کیا اپنے بھائی کو تم ہلاک کر دو گے، مار دو گے؟ کیوں نہیں، جب اس کی اچھائی دیکھا تو کہا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، بارک اللہ، کیوں نہیں اللہ کی طرف سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اچھائی میں برکت عطا کر دے، اس کے خیر میں برکت عطا کر دے۔ صحابی کی نظر صحابی کو بھی لگی، پھر اپن کس لیول کی آپ سوچئے، اس میں بھی حیدرآباد کے، اس میں بھی اولڈ سٹی کے، زبان تو تر رہی تھی، مزاج، کلچر، کیفیت، 30 سالوں سے ایک مزاج میں پل کے آ رہے ہیں، گھروں میں کچھ دکھتے زبان کھول کے بول دینا۔ حاسد، حسد میں جی رہا زمانہ۔